کہانی ہے. میں کوئی لینتھی بات نہیں کروں گا. کچھ دیر پہلے فیصل بھائی اپنی امی جان کی کچھ باتیں، کچھ یادیں، کچھ خوبصورت لفظ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. جب فیصل بھائی نے کہا کہ ان کی امی جان جب بھی 5 لوگوں میں بیٹھا کرتی تھی تو کہتی تھی کہ نعت پڑھنا شروع کر دو، اور امی جان رونا شروع کر دیتی تھی. تو یقیناً امی جان کہتی ہوں گی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. فیصل بھائی کی بات یہ میرے دل میں لگی، اور میں اس وقت میں پہنچا جو وقت ہند الولی غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا. وہ ماں اور وہ بیٹی ایک محل کے اندر ایک محفل نعت تھی. اس کے اندر غوث اعظم کی زیر صدارت تھی. اس وڈیرے نے وہاں محفل رکھی، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا. یہ بات چلتی چلتی ایک جھونپڑی میں ایک ماں اور بیٹی کو پتہ چلی. جب اس بیٹی کو پتہ چلی، بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ آج اس وڈیرے کے گھر میں، اس رئیس کے گھر میں آج محفل نعت ہے، ماں چلتے ہیں غوث اعظم کی زیارت کرتے ہیں. ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی وہ وڈیروں کی محفل ہے، وڈیرا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلائے گا، ہم کہاں وہ کہاں. بیٹی نے ضد کی. ماں ماں ہوتی ہے، ماں کا درجہ، ماں کا مقام، ماں کا دل. ماں نے بیٹی کی بات مانی. محفل کا دن آیا، وہ دن بھی آیا محفل کا. ماں نے بیٹی کو لیا. وہ رئیس زادہ اس دروازے پہ کھڑا اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ وہ غریب ماں بیٹی پھٹے ہوئے کپڑے اس کے دروازے پہ آئی. اس رئیس نے کہا تم کہاں ہم کہاں، تم کون لوگ ہم کون لوگ، ہم وڈیرے تم غریب، ہم محلوں میں رہنے والے تم جھوپڑی میں رہنے والے. جب اس نے دیکھا، اس نے کہا ہم کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے، آقا کی نعت سنیں گے. یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ فیصل بھائی کی امی جیسے کہا کرتی تھی کہ 5 لوگ اخلاص سے بیٹھے ہوئے آقا کی محفل سے جاتے تھے. امی جان رونا شروع کر دیتی تھی، اور یقیناً وہ کہتی تھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. وہ دور غوث اعظم کا. اس ماں نے کہا ہم کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے، غوث اعظم کی زیارت کریں گے، آقا کی نعت سنیں گے. اس رئیس نے ان کی بات نہ سنی. اس رئیس نے اس ماں کو دھکا دیا. ماں جا کے گری. بیٹی نے ماں کو اٹھایا. بیٹی کہنے لگی ماں گھر چلتے ہیں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جاتے ہیں. ماں بیٹی گھر آئے. رات کا پہر ماں نہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی ہے، اور بیٹی سبحان اللہ کہہ رہی ہے. بیٹی آقا کی نعت پڑھ رہی ہے، ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے. وہ بھی دونوں یہی کہتی ہوں گی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. رات گزری، صبح کا وقت ہوا. ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی باہر جا، تاروں کو دیکھ کہاں پہنچے تاکہ فجر کی نماز ادا کر لیں. بیٹی باہر آئی. باہر ایک عجیب منظر دیکھا. باہر آئی، دیکھتی ہے کہ ایک سفید داڑھی والا ان کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے. بیٹی باغ کے اندر آئی. ماں سے کہنے لگی امی جان میں نے باہر عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہماری چوکھٹ کو چوم رہی ہیں. ماں باہر آئی، بزرگوں سے پوچھا بزرگوں آپ کون ہیں؟ بزرگ کہنے لگی ہند الولی میں غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں. ماں
غوث اعظم سے کہنے لگی آپ کدھر؟ غوث اعظم کہنے لگے میں محفل میں جا رہا تھا، یہاں سے گزرا تو میں نے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تمہاری اور بیٹی کی میرے آقا کریم نعت سن رہے تھے، میں ان کے قدموں کو چوم رہا ہوں۔ یقیناً فیصل بھائی آپ کی امی کہتی ہوں گی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ فیصل بھائی آج ہم سب نے عید منائی، اپنا ذہن تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں، وہ وقت دیکھیں چاند رات ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، ماں کا دل دیکھیں، ماں اپنے بیٹوں کے کپڑے استری کرتی ہے، جوتوں کو پالش کر کے رکھتی ہے، ماں ان کپڑوں کو دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے صبح پہنیں گے، ان جوتوں کو دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے صبح پہنیں گے کیسے لگیں گے۔ صبح کا وقت بھی آتا ہے، امام اللہ اکبر کی تکبیر پڑھتا ہے، بیٹے مسجد کو جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ماں نے پھر وہی پھٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت فیصل بھائی آپ کی امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ دوسری بات فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پیسے لو، جب بھی امی جان پیسے دیتی تھی ریل میں رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ خدا سے مانگ لو۔ اللہ رب العزت ایسی مائیں اور پھر ایسے بیٹے کہ امی جان کے جانے کے بعد بھی ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ فیصل بھائی یقیناً آپ کی امی جان اس محفل کو ضرور سماعت کرتی ہوں گی اور ان کی روح خوش ہوتی ہوگی کہ آج میرا بیٹا اتنی خوبصورت محفلوں کا اہتمام کرتا ہے۔ بس ایک شعر اور انشاءاللہ ہم دعا کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے کچھ گناہ بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے کچھ گناہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہم تنہا نہیں دعائیں بھی ساتھ چلتی ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، ہم تنہا نہیں دعائیں بھی ساتھ چلتی ہیں، ابھی زندہ ہے ماں میری، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میری ماں کی دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میری ماں کی دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ صرف 30 سیکنڈ کی ایک بات، ایک کہنے والے نے کہا میں ماں کی شفقت اس وقت سمجھا، میں ماں کے دل کو اس وقت سمجھا جب میری ماں ایمرجنسی وارڈ میں بستر پہ پڑی ہے، ماں کو انجیکشن لگ رہے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ تیری ماں کو یہ انجیکشن لگے گا۔ جب ماں نے سنا ڈاکٹر کو قریب کیا، بیٹے کو دور کیا، ماں ڈاکٹر سے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب مجھے ٹیکہ کوئی سستا نہیں لگا دیتے، وہ کہنے والے نے کہا میں نے ماں کی شفقت کو تب سمجھا۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت فیصل بھائی کی امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔